Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this online class, we will learn uses of some isotopes for University Public School and College, University of Malakand. The whole topic is from Unit 2, Structure of Atom, Uses of Isotope. Isotope is already discussed in the previous lecture uploaded on Saturday of the previous week, and this is the first lecture in this video, and we will discuss the uses of isotopes here in this topic in this lecture video. Uses of isotope. Isotopes are used in chemical, agriculture, medical research for diagnosing and treatment of diseases. Isotopes, certain elements show radioactivity while others do not. Some of uses of isotope are given below. Iodine 131 become concentrated is thyroid gland as its use as cure for goiter. یہ ایک بیماری ہے گوٹر جس میں انسان کی جو تھروٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، مطلب سویل ہو جاتی ہے، باہر کی طرف جیسے نکل آتی ہے، مطلب اس کی جو سویلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو گوئٹر کہتے ہیں. تو جب انسان میں آیوڈین 131 کی کمی ہو جائے تو اس کی جو گردن نہیں مطلب تھروٹ جو ہے وہ باہر کی طرف جیسے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور سویل ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بندے کو آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا چاہیے تاکہ گلے کی اس بیماری سے محفوظ رہے، کیونکہ آیوڈین میں جب وہ نمک جس میں آیوڈین ہو، تو جب آیوڈین موجود ہو تو آیوڈین کا یہ آئسوٹوپ یہ ایٹم بھی موجود ہوگا آیوڈین کی اس کنسنٹریشن میں. تو یہ کنسنٹریشن آیوڈین کی یہ والا جو آئسوٹوپ ہے وہ اس بیماری میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ انسان کی یہ گوئٹر جو بیماری ہے وہ ختم کر لے. آیوڈین 123 از یوز فار برین امیجنگ، اور جو کہ آیوڈین کا یہ والا آئسوٹوپ ہے یہ برین امیجنگ میں استعمال ہوتا ہے. برین جو خیالاتی ذہن جو انسان نیند وغیرہ میں مطلب وہ بنا سکتا ہے، وہ اس کا کر سکتا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ دو مختلف قسمیں آئسوٹوپس جو کہ آیوڈین کے ہیں، ہم نے ان کا جو یوز ہے وہ انسان کی ہیومن کی جو باڈی ہے وہ جس کے لیے جو ہیومن باڈی جس کی ضرورت ہے وہ ان آئسوٹوپ کی ہے، تاکہ یہ انسان کی گوئٹر کی بیماری ختم کر لے، یہ انسان کی برین کی جو ڈیمیج ہے وہ ختم کرنے میں مدد کر لے. تو یہ انسان کے لیے یوزیبل ہے، مطلب اس کی آئسوٹوپس کے کچھ یوز ضرور ہے ہیومن بینگ کے لیے. سملرلی ڈیوٹریم ڈی، ہیوی کاربن 13، ہیوی نائٹروجن 15، ہیوی آکسیجن نائٹروجن 18 اینڈ آیوڈین 131 are being used as tracer element in biochemical and physiochemical research to trace path of the element of the defective or obstructed plant. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریس انالیسس کے لیے استعمال بھی ہو سکتے ہیں. ٹریس انالیسس کے لیے ہم نے اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک پات ہے، یہاں پر وہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، مطلب کوئی باڈی کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہے. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہم نے جو کہ کاربن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، ان کے ذریعے ہم نے اس کی ٹریسز کرنی ہے کہ آیا یہ نشان یہاں پر لگا ہوا تھا یا یہاں پر لگا ہوا تھا. تو ہم نے یہ جو آئسوٹوپ ہے یہ والا
یہ ریڈیو ایکٹیو ہے، تو ہم نے ان کو یہاں پر لگانا ہے، یہاں پر لگانا ہے، یہاں پر لگانا ہے. تو جب یہ جس جگہ پر ڈیمیج ہو یا کوئی واقعہ رونما ہو تو یہاں پر یہ ریڈیو ایکٹیویٹی شو کرے گا. مطلب یہاں پر اس کی کون مقدار جو ہے یا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جو جس طرح ہم نے اس پر فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے 5 یا 10 ڈالا تھا تو 5 اور 10 کی جگہ اس کی ریڈیوٹیوٹی یا زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. تو اس کی اور اگر یہاں پر ہم نے 10 رکھا ہوا تھا تو اس کی جو سگنل ہوگی وہ 10 ہی ہوگی. لیکن یہاں پر کم اور بیشی ہوگی تو اس کمی و بیشی سے ہم اس کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ڈیمیج ہوا تھا یا نہیں. تو اس کے ٹریس انالیسس کے طور پر بھی ہم ان کو اس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں. اب چونکہ یوزز آئسوٹوپ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس طرح ریڈیم اینڈ کوبالٹ 60 آر یوز ایز ٹریٹمنٹ آف کینسر فار ڈائگنوسس آف ٹیومر. وہ جو کوبالٹ ہے فار ایگزامپل اگر انسان کی یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہاتھ ہے، یہ انسان کی ہاتھ، یہاں پر انسان کی کینسر ٹیومر ہے تو ہم نے یہاں پر اس کی وین جو ہے اس کی وین کو ہم نے کوبالٹ 60 سے ہم نے ان کو انجیکٹ کرنا ہے. یہاں پر کوبالٹ 6 جو آئسوٹوپ ہے ہم نے یہاں پر انجیکٹ کرنا ہے. تو اس وین کے اندر کیا آئے گا؟ وین کے اندر آئے گا کوبالٹ 60. کوبالٹ 60 جب جہاں اس ٹیومر پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم ان کو ایک کیا کہیں گے ایک آنکھ کے ذریعے کوئی مائکروسکوپ کوئی مشاہدہ کرے. فار ایگزامپل ایک آبجیکٹ ہے، ہم ان کو دیکھنے والے ہیں اب کہ یہ یہاں سے ہم ان کو دیکھیں گے. تو جب ہم ان کو دیکھیں گے تو یہ ریڈن ہوگا. یہ جگہ جو ہے وہ عام طریقے سے مطلب جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. یہ مائکروسکوپ کے ذریعے ہم کو ریڈش نظر آئے گا اور یہ باقی جو ہے باقی باڈی جو ہے وہ عام حالت میں دیکھ پائے گی. تو ہم کہیں گے کہ جب اس کی حالت تھوڑی سی دیکھنے میں مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوبالٹ جو آئسوٹوپ ہے وہاں پر اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی شو کرتا ہے. تو اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہاں پر اس کی ریڈش والی کلر سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹیومر ہے. سملرلی نائٹروجن 24 از یوزڈ فار آئیڈینٹیفیکیشن آف بلڈ سرکولیشن پرابلم ان پیشنٹ. اور جب نائٹروجن 24 جو ہے وہ یہ آئسوٹوپ ہم بلڈ سرکولیشن کے لیے ایک بیمار میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی کوبالٹ 14 از یوز فار ٹریس پاتھ آف کاربن ان فوٹوسنتھسس. فوٹوسنتھسس میں جو ٹریسز کرنے کے لیے ہم کاربن 14 استعمال کرتے ہیں. امریکن 241 از یوز فار اسموک ڈیٹیکٹر. امریکہ میں یہ اگر کوئی اسموک کرتا ہے تو یہ آئسوٹوپ جو ہے ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور جب اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. پھر وہ کسی دوسرے اس کے کوئی آلہ سے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسموک کیا ہے کہ نہیں. اٹس آلسو یوز ٹو ڈیٹرمن ویئر آئل ول شل بی ڈرل. اور یہ آئل کی ڈرلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آئل کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے. کیلیفورنیم 352 از یوز ٹو میئر موئسچر کنٹینٹ ان سوائل in road construction and welding construction. It's also used to inspect air flame leakage and for hidden explosive. کیلیفورنیم 252 جب ہم زمین کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو یہ زمین سے جتنا بھی نیچے پانی ہو تو وہ ایبزارب کر سکتا ہے. مطلب اگر زمین کے نیچے تھوڑا بہت حد تک پانی موجود ہو تو یہ اگر ہم سطح پر لکھ لیں تو یہ پانی کو ایبزارب کر سکتا ہے. مطلب ہم کو پتہ دلاتا ہے کہ یہاں پر نیچے پانی موجود ہے. یا اگر ہم کوئی بلڈنگ جو کنسٹرکشن ہے وہاں پر اس کا رکھ لیتے ہیں کچھ اماؤنٹ تو یہ ان کو ہم کو بتاتا ہے کہ یہاں پر موئسچر ہے یا نہیں. مطلب موئسچر کے بارے میں یہ ہم کو بتاتا ہے. اس طرح اگر پلینز جو ہے یا ایئرپلین میں وغیرہ وہاں پر ہم ان کا یوز کریں تو یہ ہم کو بتایا کہ یہاں پر لیکیج ہوتی ہے یا نہیں. کرپٹان 85 is electrical used in electrical cloth washing to measure dust and pollutant level. یہ pollutant level اور dust کے لیے
استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ کاربن ڈیٹنگ کا ایک ڈائیگرام لیا گیا ہے کہ ایک باڈی ہے یہ ڈیڈ ہوئی ہے، اور اب ہم نے لگانا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، کہ اس نے کتنا سال گزر گئے ہیں، کہ کتنے سال گزر گئے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کی جب عمر معلوم کرنی ہے تو ہم نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرنی ہے۔ مطلب اگر ہم کہہ لیں کہ 50 سال میں کاربن ختم ہوتا ہے آدھا، فار ایگزامپل 50 ایئر میں یہ 100 سے 50 بنتا ہے، تو اگر یہاں پر یہ 10 بنا ہوا ہے تو کتنے سال میں بنا ہوا ہے، اس کی ہم ہاف ایئر سے ہم اس کی جو ہے عمر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کاربن ڈیٹنگ کے لیے ہم نے امریکن 241 استعمال کرنا ہے، کہ اگر کسی نے اسموکنگ کی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح معلوم کرنا ہے۔ اس طرح ایگریکلچر کے پلانٹ 14 فاسفورس 32 وغیرہ یہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو تھی چند بیسک یوزز آف آئسوٹوپ۔ تھینکس فار واچنگ دس لیکچر ویڈیو۔